على رسوله الكريم سبحان اللہ سبحان اللہ على سيد الرسل وخاتم النبيين رحمة للعالمين سبحان اللہ وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أوليائه الكاملين وعلى أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا دروشی محبت نہ پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا قائد الغر المحجلین الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی وچھوڑے دے میں صدمے روز جلا یا رسول اللہ
چھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ کبو چھوڑے دے یا رسول اللہ کرم تیریا دن رات گلا یا رسول اللہ کرم تیریا دن رات گلا یار کبو یار کبو کرم تیریا دن رات جدوں ویکھو کوئی جاندا مسافر شہر تیرے جدوں ویکھو شہر تیرے نو کیویں وگدے اوئے ہنجواں ٹھلا یار کیویں وگدے ہوئے ہنجواں ٹھلا یا رسول اللہ کرم تیریا دن رات گلا یا رسول اللہ کرم تیریا ہوائے مدینے اتھرو میرے ہوائے بگی دیے میرے
آنکھی اور کی میں نظر گلہ یا رسول اللہ آنکھی اور کی میں نظر اللہ یا رسول اللہ حرام تیری گلہ یا رسول اللہ حرام تیری کرم تیریاں دن رات گلہ کبو یار کبو کرم تیریاں کرم تیریاں ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگد سمندر آمین آمین ظہوری نو ملے وگد سمندر چو تیری رحمت سوڑیا تیری رحمت دیا ہر پاس چھلا یا رسول اللہ تیری رحمت تیری رحمت دیا ہر پاس چھلا یا رسول اللہ کرم تیریاں دن رات گلہ یا رسول اللہ چھوڑے دے میں صدمے روز اللہ یا رسول اللہ کرم تیریاں دن رات گلہ یا رسول اللہ کرم تیریاں دن رات گلہ یا رسول
تمام تعریف و توصیف حمد و ثناء اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ذوالجلال دی ذات والا صفات دے واسطے جڑا ساڈا سب دا خالق بھی ہے، کل کائنات دا مالک بھی ہے، بے نیاز بھی او دی ذات ہے، قادر مطلق بھی او دی ذات ہے، ساری کائنات او دی محتاج ہے، او کسے دا محتاج ہے نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک رب لم یزل ولا یزال دی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارگاہ او دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان میرے اور آپ سب کے آقا و مولا جناب احمد مجتبی کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربتنا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس و انور و اطہر و طاہر و مطہر و منور و معمر دے اندر ادائے درود و سلام عرض کرنے تو بعد حسب سابق اج بھی اللہ کریم دا شکر ادا کرنے ہاں کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال سانو اس مبارک دن دیاں مبارک گھڑیاں جو اپنے گھارے چ حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم جل جلالہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سانو اس یوم مبارک دیاں جملہ فیوز و برکات تو مالا مال ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کہ میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی کہ ایسا اگلے جمعے انشاءاللہ فضائل روزہ اس حوالے نال گفتگو کرنے دی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ نے کرم فرمایا جمعۃ المبارک تشریف لے آیا اور اسی حاضر ہو گئے۔ تسی دعا فرماؤ اللہ کریم میں نو حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ یہ اللہ کریم دا احسان ہے اور صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نے اپنے محبوب دے غلاماں نو عطا فرمایا۔ اکثر عبادات تسی ویکھو گے عبادت ہے لیکن وہ کسے نہ کسے دی ادا بھی ہے۔ مثال دے طور تے صفا مروہ دی سعی یہ عبادت ہے، عبادت ہے نا۔ ایک انہیں ادا ہے سیدہ حاجرہ دی، سات چکر لائے اللہ نو ادا پسند آئی، اللہ نے اپنے محبوب دے غلاماں تے لازم کر دیتا حج کرے عمرہ کرے چکر لانے سے ہے عبادت ادا اللہ والیاں دیئے اللہ والی دیئے۔ اسی طرح روزہ فرض ہویا تے ایک ہی دی ادا ہے۔ علماء فرماندے نے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن غار رہے آپ نے کھادا پیتا کچھ نہیں، اللہ نو یہ ادا بڑی پسند آئی، فرمایا اے تیرے محبوبہ واسطے۔ روزہ عبادت رمضان شریف یہ فرضی روزے دی گل کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے لیکن ادا مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے پیاریاں دیاں یاداں نہیں مٹن دیندا۔ اچھا رانا صاحب جیڑا رب اپنے پیاریاں دیاں عادتاں تے یاداں نہیں مٹن دیندا او رب اپنے پیاریاں نو مٹن دے گا؟
عجیب منطق مولویاں دی مسجد باقی ہے اللہ دا گھر کوئی شک نہیں مسجد باقی ہے برکت باقی ہے تے جنہاں دے صدقے برکت ہے کہنے نے مر کے مٹی ہو گئے معاذ اللہ ختم ہو گئے جہالتاں ہی جہالتاں نے جدھر منہ کرو عقل مندی بھی تینوں سنیاں چ نظر آئے گی عشق و محبت بھی تینوں سنیاں چ نظر آئے گی اسی عقل اتھوں تک استعمال کرنے ہاں جتوں تک کرنی چاہیے عقل بس کر جاندی ہے جتھے عشق مصطفیٰ دی گل شروع ہوئی اقبال کہندا ہے عقل قرباں کون بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے جملہ ہی ہونا ہر تقریر جتھے جاواں یہ بالکل پکا لیا ہر تقریر دا حصہ بنا لیا ساڈا تے سب کوئی ساڈا نبی بس کئی باری اسی عرض کر چکے ہیں رمضان قرآن حج نماز زکات خود رحمان صدقہ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم گل مکی لا نمبے پینڈے پا ملا نامے سنگ پھسا ملا کوئی یار دی گل بھی یار سنا ملا المختصر یہ روزہ رمضان شریف دا روزہ فرض ادا مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جنیاں عبادتاں نے وہ کسے نہ کسے ذریعے پتہ چل جاندہ پہ یہ عبادت پیا کردا ہے نماز پڑھدا ہے تے کھڑا ہویا ہاتھ بننے نے رکوع و سجود پیا کردا ہے پتہ ہے پہ عبادت پیا کردا ہے یعنی باقی عبادات ظاہری ادائیگی تو پتہ چل جاندیاں ہیں لیکن روزہ اے باطن نال تعلق رکھدا ہے روزے دا مقصد اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا بولیے سبحان اللہ رب ذوالجلال فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم میں تھلے رکھ کے پڑے ہیں اتے بھی جا سکنا پر میں تھوڑا جا اور لطف لبونا ہے اے ایمان والے ہو وہاں تے روزے فرض کیتے گئے نہیں کافی لیکن یہ عام نہیں نا یہ حبیب دی امت ہے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم تواڈے تو پہلے امتاں تے روزے فرض ہونے اے نہیں سمجھا کہ کوئی معاذ اللہ بوجھے پہلیاں امتوں تے بھی پہلے لوگوں تے بھی روزے فرض کیتے گئے مقصد کی ہے بھوکا رہنا ریا رہنا پیاسا رہنا یہ مقصد نہیں روزے کا مقصد کی ہے لعلکم
باقیاں عبادتوں نال بھی خوف خدا پیدا ہوتا ہے. نقطہ سمجھنا، یہ روزہ خوف خدا دا سبب ہے، تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے. میاں جی کیویں؟ میں کیا روزے دا پتہ یا تینوں ہے یا تیرے خدا نوں؟ باقی لوگوں کو چھپ کے کھا پی بھی لے، کوئی نہیں سمجھے، لوگوں کو چھپ کے کھا پی بھی لے، لوگوں کو پتا نہیں، انہوں نے سمجھا روزے نال کوئی عمل روزے میں منافق ہے معاذ اللہ، انہوں نے نہیں پتا لیکن نہیں کرتا. روزہ رکھیا ہے نہیں کھاندا، روزہ رکھیا ہے نہیں پیندا، اپنی بیوی دے قریب نہیں جاندا، صبح صادق تو لیا کر کے غروب آفتاب تک. بھئی اللہ جل جلالہ وہ ویکھدا پیا ہے بندیاں تو چھپ کے اندر کھا پی کیا دل وچ خوف خدا جو ہے. اس لیے اللہ فرمایا لعلکم تتقون. ایک نے گل میں محبت علی کرنا ہوں نا، فرمایا پہلے تے بھی فرض تواڈے تے بھی فرض کیتے گئے لیکن انہاں دا حال ہو رہے کیوں؟ او کلیم اللہ دے امتی، او نجی اللہ دے امتی، او خلیل اللہ دے امتی، او روح اللہ دے امتی، تسی حبیب اللہ دے امتی ہو. انہاں دا ماجرا ہو رہے، تہاڈا معاملہ ہو رہے، انہاں دے روزے دا وقت زیادہ اجر تھوڑا، تہاڈے روزے دا وقت تھوڑا اجر زیادہ. جنہاں کو محنت کرے انہوں ملے تے انہوں اس دے مطابق معاوضہ دیتا گیا. کوئی ان سوال نہیں کر سکتا مولا اسی 8 پیار روزہ رکھیے، فرمایا جنہ رکھیا جو مل گیا، جنہ اجر سی مل گیا ہے. مولا پھر اینا واسطے فرمایا تواڈے لئی تہاڈا اجر تواڈے کام دے مطابق ہے، اینا لئی میرا فضل ہے کیونکہ امتی میرے حبیب دے نے. اللہ اکبر کبیرہ. سمجھ آئی گئے؟ ہر کام میں جو ساڈا تے سب کچھ، نعرہ لاؤنا ساڈا تے سب کچھ، ساڈا تے سب کچھ، ساڈا نبی ہے، ساڈا تے سب کچھ، ساڈا نبی ہے. آکھو یار ساڈا تے سب کچھ، ساڈا تے سب کچھ. روزے دا معنی ہے الصوم، الامساک، رکنا. کی رکنا، روزہ رکنے نو آخ دینا، رک جانا. کھان پین تو رکنا بھی روزہ ہے، لیکن صرف میدے دا روزہ نہیں، اکھ دا بھی روزہ، ہاتھ دا بھی روزہ، کان دا بھی روزہ، زبان دا بھی روزہ، پیراں دا بھی روزہ،
حضور دا تالی حجویری آپ فرما دے نے اے روزے دا کما حق فائدہ ادو نصیب ہوئے گا جدو تیرے میدے وچ کوئی شے کھان پین والی نہ جاوے، تیری اکھ وچ کوئی برائی نہ جاوے، تیرے کان وچ کوئی بری گل سن نہ جاوے، تیرا ہاتھ کدھر برائی والا نہ بنے، تیرا پیر کسے برائی والی جگہ تے نہ جاوے، تیری زبان وچوں کوئی خیر شریف بول نہ بولیا جاوے۔ فرمایا جدو یہ ساری شیواں تو رک جائے گا پھر تینوں روزے کا حقیقی فیض نظر آئے گا۔ فیض روزہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ایک روایت پچھلے جمعے نہیں عرض کر رہا، میرا دل بہت کرتا ہے میں انہوں عرض کرا۔ میرے آقا فرماتے نے میری امت نو پتہ چل جائے نا رمضان شریف کی فضل ہوندے نے، کی انوار و تجلیات ہوندے نے، کنیاں رحمتاں ہوندی ہیں۔ حضور فرماتے نے میری امت نو اگر یہ سارے فضائل و کمالات پتہ چل جائے تو میری امت تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ بوجھ نہ سمجھا جی نہ دیاں نو، بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ہمسایہ نال نیکی، اے عبادات میں چنگے کام نے جنت ملے گی۔ اے حدیث موجود نے، انہاں نال جنت ملے گی۔ میاں جی پھر انہاں تے روزے کی فرق ہے؟ واہ رانا صاحب واہ چھا گئے ہو۔ ان ساری عبادتاں نال جنت ملے گی، روزے نال جنت والا ملے گا۔ بابا جی الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے کل لکھی، سلطان محمود غزنوی قیمتی موتی سٹھے اپنے افسران والے، فرمایا جڑا جو کہندا چھوڑ لے او موتی چھوڑ لو، قیمتی موتی نے اے لے لو، اٹھا لو جنوں جنہیں چاہیے لے لو۔ تھوڑی دور اگے گیا، نکل گیا تے پیچھے پیچھے دیکھیا ایاد بھی نال ہے۔ او ایاد جی سلطان، فرمایا تو نہیں موتی چولا پیا، قیمتی موتی میں سٹ کے آیا تو نہیں موتی چولا پیا۔ انہیں آکھیا حضور جنہوں نے موتیاں دی لوڑ سی وہ موتی چگدے پہ سن، میں نے تو موتیاں والے دی لوڑ۔ سبحان اللہ۔ میں تو تواڈی لوڑ میں کہ موتیاں نال کروں، روزے نال جنت والا ملدا ہے، فضیلت روزہ۔ ایتھے یہ کو روایت نقل کی تھی عشق والی، صحیح بخاری دی،
میرے آقا دے غلام وضو پہ کران دے. مشہور روایت حضرت سیدنا ربیعہ اسلمی وضو کران دیا میرے آقا دا دریا رحمت جوش جایا. فرمایا سال یا ربیعہ مانگا ربیعہ. سال اتھے کوئی ذکر نہیں کی منگنا ہے کنا منگنا ہے کتھوں منگنا ہے فرشاں دی شے منگنی ہے یا عرشاں دی. سال اے سیدی سے باقی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے نا صحابہ کل دین مصطفیٰ دے صدقے آیا ڈائریکٹ حضور پڑھایا قرآن انہوں کے سامنے نازل. کوئی مولوی روسا میں نے دکھا دے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا ہوئے سونے تو آڈے کو کیوں مانگا. میں اللہ سے مانگوں گا غیر اللہ سے مانگنا تو شرک ہے. ایسے لئی میرے امام بولے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ بولے خدا خدا کا نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو نہیں آئے ہو سے ہو نہیں آئے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں جو وہاں سے وہ یہیں آکے ہو. بولو سبحان اللہ. میرے امام نے اصالِ ثواب واسطے پھر بولو سبحان اللہ. جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سالی ربیعہ منگ ان گل ہو رہی ہے والد جنت بھی جانا ہے جو جنت والا ملے موتی بھی لینے نے پر جو موتیاں والا مل جائے. حضرت ربیعہ نو میرے آقا جب نے فرمایا کہ آپ کی عرض کر دینے سونے اسالوں کا اسالوں کا ان کوئی آگ سکتا بھی آئے تو سرکار نے فرمایا سی سال مطلب اللہ کو مانگ تو میں کہ آگے بھی پڑھ مارنا. ربیعہ نے کی عرض کی تھی اسالکا سونے میں تیرا سوالیاں اسالکا پہاڑے کو منگنا ماں. ربیعہ کی
مرافقتک 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 فی الجنہ سونیا کلی جنت نہیں منگدا جنت وچ تیرا ساتھ منگنا اب تنگی داموں پہ نہ جا رانا صاحب آ گیا جی اب تنگی داموں پہ نہ جا اور بھی کچھ ہو رہے یہ دے دیتا ہو رہے بھئی اور دی گل ہو دی ہوندی ہے نا جنہوں پہلی مل جائے یار اے کیوں نہیں پڑھ دے رانا صاحب اے روایتاں بخاری دیاں مسلم دیاں اے عشق والیاں کیوں نہیں پڑھ دے موت پہندی ہے نا راو صاحب یہ روایتاں اسی پڑھنے ہیں یہ کیوں نہیں ہے انہیں سن دے عشق والیاں دے مقدر ہے آبا غیر ذالک کیوں ہے سجنہ حضور فرماتے نے اور کچھ جدوں سرکار نے ارشاد فرمایا تربیاں دے سونے بس یہی کافی ہے اب تنگی دام پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بادا ہے آج وہ مائل بادا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بادا تے جے اے دا ترجمہ اور محبت نہ کراں تجھ سے تجھی کو مانگ کر بولو 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 تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات تجھ سے مجھ سا کوئی گدا نہیں مجھ سا کوئی گدا نہیں مجھ سا کوئی سخی جولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے جولی کو میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مجھ سا کوئی گدا نہیں مجھ سا کوئی سخی نہیں.
اے